خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئے دن کا ملنا، نئے لمحات کا ملنا ایک یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ زندگی کا گزرتا ہوا پل ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایک دن کا اور مل جانا، لمحات کا مزید مل جانا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس نعمت سے کیا حاصل کرنا ہے، اس نعمت کی قدر کس طرح کرنی ہے۔ جناب ایک دن مل گیا ہے زندگی کا، اور اب اس کے اندر کتنی نیکیاں کرنی ہیں، کتنے اچھے کام کرنے ہیں، کتنی عبادتیں کرنی ہیں، کتنی ریاضتیں کرنی ہیں، کتنی خیرخواہی والے معاملات کرنے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جناب آپ پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے، اس پر شکر بھی بنتا ہے۔ کیوں شکر بنتا ہے؟ کیونکہ وقت کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وقت ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، جب وقت نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وقت ہے تو آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں جناب، ریاضت بھی کر سکتے ہیں، خیرخواہی بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وقت کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان کو عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اگر وقت مل گیا ہے تو علم دین سیکھنے میں لگ جانا چاہیے، کیونکہ علم دین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، مگر اس سے پہلے کچھ ہم موضوع پر گفتگو بھی کریں گے اور درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ بھی کریں گے کہ نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ حضور بھی تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو جناب بات ہو رہی تھی شکر کے اوپر۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وقت کا ملنا ایک یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر شکر ادا کرنا، کیونکہ ہر بندے کی زبان پر شکر آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہر بندے کو نہیں ملتی، اور جس کو مل جاتی ہے یہ نعمت وہ بھی کمال کی نعمت ہے۔ اس کو پھر اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شکر کی نعمت سے نوازا ہے، کہ بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کی نعمت سے نوازا ہے۔ کیونکہ شکر ادا کرنے سے انسان کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب میں العالمین۔ چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر کچھ رہنمائی فرمائیں کہ شکر ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا جائے تو وہ اتنی ہیں کہ بے شمار ہیں، کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں۔ مگر شکر ادا کرنا ایک یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا فرمائیں گے کہ جس انسان کو شکر کی نعمت ملی ہے اس کو شکر مزید ادا کرنا چاہیے، اور جس کو نہیں ملی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے حضور؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت وسیع موضوع ہے، بالکل۔ اور بہت کچھ اس پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ شکر کرنے کی توفیق کا ملنا یہ بہت ہی عظیم نیک کام کرنے کی توفیق ملنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر، اور بے شک۔ اس کے بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ رب کے کرم سے ملتی ہے، بے شک۔ اور اللہ کے کرم کے لیے التجا کرنا، گزارش کرنا، عرض کرنا، یہ سب بندے کا کام ہے۔ بالکل۔ رہی یہ بات کہ لوگ نہیں کرتے، کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، تو اس کے اندر
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز زندگی ہے کہ آپ اللہ پاک کا کتنا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر وہ دعائے ماثورہ جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، بالکل جس کے اندر لفظ الحمدللہ آتا ہے، صحیح، تو وہ ساری کی ساری شکر پر مشتمل دعائیں ہیں، بالکل اور ان کی کتنی کثرت سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، یہ ایک سوچنے کی اور دیکھنے کی بات ہے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بے شک، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہاں پر بھی اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کا اور شکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح، اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھو، اس طرح کے بالکل اقوال اور روایتیں ہیں، یعنی کہ اللہ کی نعمت جو ہے اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹین کرے اور آپ کے پاس زیادہ وقت کے لیے رہے تو اس کو شکر کی رسی سے باندھو۔ تو صحیح، شکر کی رسی سے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، بالکل اور یاد رکھیے کہ جہاں اس کے اخروی فائدے ہیں، اخروی فوائد ہیں، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اگر گریٹفل ہوگا، شکر گزار ہوگا، تو قلبی اور ذہنی طور پر پرسکون ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک تعداد ہے لوگوں کی جن کی بے سکونی کی ایک وجہ ناشکری ہوتا ہے، باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، یعنی مال بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، منصب بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، اس کے باوجود وہ پرسکون نہیں ہے۔ وہ سوتا ہے تو نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، وہ کہیں بیٹھتا ہے تو اس کے دماغ پر ایسا بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کو نہیں ملتی، ڈھونڈنے کو نہیں ملتی، ایسا ہی ہے، ہر وقت ایک عجیب سی کیفیت کا وہ شکار رہتا ہے، اور جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے شکر گزاری کا نہ ہونا۔ تو جو شکر گزار ہے وہ مطمئن ہے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اکنالج کرے اور غور کرے کہ اللہ پاک نے اسے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ کیا کیا ہے، تو انشاءاللہ شکر گزاری کا جذبہ بیدار ہوگا۔ چونکہ ہمارا یہ سلسلہ اس موضوع پر نہیں، ورنہ میں اس کو مرضی ڈیٹیل عرض کرتا، البتہ میں کچھ کتابوں کا ریفرنس پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ایک کتاب ہے، اس کا موضوع ہی شکر کے فضائل ہے، صحیح، بہت ہی شاندار کتاب ہے، اور میرا خیال ہے اگر کوئی اس کو توجہ سے ایک بار پڑھ لے گا تو اس کے دل میں شکر کا جذبہ بہت بیدار ہوگا۔ دوسرا، کیا بات، کیمیا سعادت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو اللہ کی نعمت کو اکنالج کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، اس کے اندر پورا چیپٹر مل جائے گا، صحیح، اور تصوف کی تقریباً کتابوں کے اندر شکر کا، نعمت کا یہ چیپٹر موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پڑھنے والے بنیں تو بہت کچھ ہے پڑھنے کو اور بہت کچھ ہے بالکل سمجھنے ایسا کو۔ ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ تو حضور میں لاسٹ چاہوں گا آپ سے، کیونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے، تو انشاءاللہ سوالات لیں گے، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ شکر جو ادا کیا جاتا ہے وہ کن کن چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے، اگر اس پہ ہمیں رہنمائی دیکھیے فرمائی جائے کہ جی، عمل سے بھی کیا کچھ شکر ادا ہوتا ہے، اس میں کس طرح کیا جائے، ایک آسان، ایک نارمل انسان جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ یار مجھے تو نالج ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کیسے شکر ادا کروں۔ سب سے جو واضح اور آسان چیز ہے وہ ہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا بات، اب یہ ایک سب سے سمپل ہے۔ صحیح، اچھا، دوسرا ہے کہ عمل سے یا جسم سے، اس کو کہتے ہیں جوارح، اللہ کی شکر کو ادا کرنے کا ایک طریقہ جسم سے، عمل سے، وہ کیا ہے کہ اپنے جسم کو اور عمل کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھنا، بالکل، اور جسم کو اور اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے کام میں استعمال کرنا۔ یہ صحیح، آسان ترین ڈیفینیشن ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، ہاتھ ہے، جسم ہے، اور ہاتھ سے پکڑنا یہ عمل ہے، بالکل، تو ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ اس سے ظلم نہ کیا جائے صحیح، اور اس سے کسی کی مدد کی جائے، بالکل، تو ظلم نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے،
اور کسی کی مدد کرنا یہ ایک ثواب کا کام ہے. بے شک. تو اگر کوئی ہاتھ کا استعمال اس طور پر کرتا ہے تو یہ گویا کہ ہاتھ کی نعمت کا اللہ کے بارگاہ میں بہترین شکر ادا کرنا ہے. صحیح. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا، ایک اور میں چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب صرف زبان سے ہی شکر ادا ہوتا ہے، اور عمل سے اگر شکر ادا کرنا ہے تو جی صدقہ خیرات کر دیا کہ اللہ تو نے مال دیا ہے تو بس یہ جو خیرات کی ہے بس یہی شکر ہے، باقی نمازیں ہیں، کچھ روزے ہیں، اگر یہ نہیں رکھتے تو ان کے کچھ معاملات نہیں ہوتے. کچھ ایسے بھی یعنی ذہن ملتے ہیں. کیا فرمائیں گے، کیا اس سے بھی شکر ادا ہوتا ہے؟ یہ تو ضروری ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، تو کیا یہ پڑھ کر بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ نفلی روزے رکھ کر، نفلی عبادات کر کر بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی نیک کام ہے وہ صحیح. شکر کی نیت سے بندہ کر سکتا ہے، لیکن اصل تو ہے ایکنالجمنٹ، صحیح. اللہ کی نعمت کو سراہنا، ایکسیپٹ کرنا اور اس کے بارے میں اظہار کرنا. اب زبان سے جو اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی نعمت کا، شکر کا ہم اظہار کرتے ہیں. صحیح. تو نوافل پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، روزہ رکھ کے بالکل. بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نیک کام کر کے ہو سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر کے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ پاک کی نعمت کا شکر جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو بزرگوں نے بہت سارے طریقے لکھے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ کسی بزرگ کے پاس آیا اور ناشکری کرنے لگا اور اس طرح کی گفتگو کرنے لگا عام طور پر جو لوگ کیا کرتے ہیں. تو آپ نے ایک بڑے حکمت برے انداز پر اس کو سمجھایا کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ تم اپنی ایک انگلی کاٹ کر دے دو اور اس کے بدلے میں ہزاروں درہم لے لو تو کیا تم راضی ہوگے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا ایک ہاتھ نہیں، ایک آنکھ نہیں، ایک پاؤں نہیں، پاؤں میں اتنی ساری انگلیاں ہیں، کوئی ایک کاٹ کے دے دو. بولا نہیں. تو آپ نے پھر سمجھایا اس کو کہ دیکھو، لاکھوں دراہم اور دینار اگر کوئی دے تب بھی تم اپنے جسم کی ایک انگلی کو دینے کے لیے راضی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اللہ پاک نے یہ جو جسم دیا ہے وہ انمول ہے، بلکہ وہ چیزیں، وہ نعمتیں کہ جن کی قدر بندے کو نہیں ہوتی، عموماً نہیں ہوتی، اور کھو جانے کے بعد پھر اس پر بندہ افسوس کرتا ہے. تو ان میں سے ایک صحت اور جسم کا سلامت ہونا بھی ہے، وقت بھی ہے، اور بھی چیزوں کا بیان ہے. تو انسان کے پاس جو ہے تو اس کو دھیان میں رکھنا، صحیح. اور اس کو اللہ پاک کے رضا کے کاموں میں استعمال کرنا، یہ ایک بنیادی بات ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آپ نے ایک بہت انمول مدنی پھول عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ میسیجز کے ذریعے سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں پودا جڑ سے اکھاڑنا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طور پر پودے کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کسی صحیح مقصد کے لیے ہو، یعنی ہر صورت میں پودے کا اکھاڑنا غلط ہو یہ ضروری نہیں ہے نا. صحیح. تو لیکن سائل جو سوال کرتا ہے نارملی وہ اسی صورت پر ہو سکتا ہے کہ درست طور پر نہ ہو، یعنی کہ جہاں پر پودا لگا ہوا اس کو بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے اکھاڑنا، تو یہ ایک اچھا فعل نہیں ہے. بہرحال ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک فضول یا بے فائدہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ کوئی پازیٹیو بات تو نہیں ہوتی. بالکل. ہو سکتا ہے وہ کسی فضول کام میں مبتلا ہو اور یہ خواب اس کے لیے انڈیکیشن ہو. اسے غور کر لینا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کرنے جا رہا، کسی ایسے کام کا ارادہ تو نہیں کہ جس کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہ ہو. تو اگر ایسا کوئی معاملہ دیکھے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے. چلیں، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے خواب آیا ہے کہ آسمان پر سفید رنگ کے کبوتر اڑ رہے ہیں، ساتھ ہی تیز ہوا چل رہی ہے. آسمان کا رنگ گہرا نیلا اور سفید ہے، اور تیز ہوا کی وجہ سے میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں. برائے کرم اس کی تعبیر بتا دی جائے. کوئی اتنا نقصان دہ تو نہیں ہے، البتہ اس میں جو ظاہر ہے وہ ایسی طوفانی ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بیٹھ گئیں. اپنے آپ کو خواب میں اس طرح سے دیکھا. تو طوفانی ہوا کا دیکھنا، طوفان کا دیکھنا یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے صحیح. انہیں زندگی میں کسی آزمائش کا عنقریب سامنا ہو، کسی مشکل یا دشواری کا ہو، تو اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں کہ اللہ پاک ہر مشکل سے انہیں محفوظ فرمائے. اور جب بھی اس طرح کا خواب دیکھا جائے
تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات جسے ہم کہتے ہیں وہ کر دے، تو انشاءاللہ صدقہ بلا کو، مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور کاموں کو آسان کرتا ہے۔ خواب میں بارش ہو رہی ہے اور ساتھ میں برف باری ہو رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ نارمل ہے، اچھا ہے، اور نعمت ملنے، دعا کے قبول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کسی کو اینٹ سے مارنے کی کوشش کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس کو مارنے کی، کس طور پر اس نے کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ عمومی طور پر ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ کسی کو مارا جائے، اور نہ ہی اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ تو ایک برا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے کسی ظلم کا شکار ہو، کسی کا حق ادا کرنا ہو اور یہ ادا نہ کر رہا ہو، تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جی کال دیجیے۔ میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیر کے درخت سے 2 دانے بیر کے پکے پھل دیکھنا اور ان کو توڑ لینا کس کا اشارہ ہے؟ جی، خواب میں بیر کا دیکھنا اور اس کو توڑ لینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہاں، بیر اگر پکے ہوئے ہیں اور کھانے کے قابل ہیں اور ان کو توڑا ہے تو یہ پازیٹیو ہے، نعمت کی علامت ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ کیا کچے بیروں کی الگ تعبیر ہے یا صرف؟ کوئی سا بھی پھل ہے جو پکا ہوا نہیں ہے صحیح، یا بد ذائقہ ہے، صحیح، یعنی جس پھل کا جو ذائقہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، تو وہ پھر تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، وہ پازیٹیو سائن نہیں ہوتا، نیگیٹو ہوتا ہے۔ صحیح۔ آج خواب میں کافی طوفان اور آندھی کی باتیں ہیں، تو ایک اور خواب ہے کہ اگر گھر پر طوفان آتا ہوا نظر آئے خواب میں رات کو، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ سیم جیسا کہ ابھی عرض کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور خواب ہے کہ خواب کے اندر اسٹرابری کا کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خوش ذائقہ ہے تو اچھا ہے۔ صحیح۔ سرگودا سے محمد سعادت طاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ فوت شدہ بندہ کسی کو کوئی تعویذ دے رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مبہم ہے، اس کی کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کو دیکھا ہے وہ کون ہے، کس کو تعویذ دے رہا ہے، چاہے تعویذ دینے کا وہ اہل تھا یا نہیں تھا، زندگی میں کیا اس کا یہ کام تھا اور وہ درست طور پر اس کو کام کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، تو یہ سب ڈیپینڈ کرے گا اس کی تعبیر پر۔ چونکہ اس میں ڈیٹیل موجود نہیں ہے تو میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر درست طور پر کسی کو تعویذ دیتے ہوئے دیکھے تو یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے۔ ظاہر ہے کہ بالکل، جو بھی شریعت کے مطابق وظائف ہوتے ہیں، اوراد ہوتے ہیں، تعویذات ہوتے ہیں، تو ان کا دینا اچھی بات ہے اور وہ ایک ثواب کا کام ہے۔ اور اگر کوئی غلط طریقے سے، یعنی کہ ایسے عمل اگر کوئی کرتا ہے جو شرعاً ممنوع ہیں، تو ظاہر ہے وہ بہت ہی بری بات ہے۔ جاگتے ہوئے کرنا بھی بہت بری بات ہے، اور خواب میں دیکھنا بھی یقیناً برا کام ہے، بری بات ہے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کسے دیکھا ہے اور کیا واقعی وہ اس کا اہل تھا، نہیں تھا، کس کو دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں معلوم ہونے پر ہی عرض کیا جا سکے گا۔ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے ناظرین پریشان ہو جاتے ہوں کہ تعویذات دیکھ لیے، بالکل بالکل ایسے ہی۔ عملیات دیکھ لیے، تو ہمارے معاشرے میں ایک نیگیٹو سوچ ہے اور جو کہ کافی حد تک پائی جاتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ دیکھتے ہیں تو کسی پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر جسے بنتی نہیں ہے کہ اس نے کچھ کرایا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ صرف خواب کی بنیاد پر یا ایک موہوم سی سوچ اور بغیر دلیل کے کسی بات کی وجہ سے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہوتا، اور خواب تو ویسے ہی دلیل نہیں ہوتا کسی کے بارے میں۔ تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے کم از کم مطمئن ضرور رہنا چاہیے اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے میرے بارے میں کچھ غلط سوچتا ہوگا یا غلط کرتا ہوگا۔ اور نارمل زندگی میں بھی کیونکہ جب کسی پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس طرف بعض اوقات چلا جاتا ہے، بالکل، تو بغیر دلیل کے کوئی بات کرنا یہ شریعت نے اجازت نہیں دی کسی مسلمان کے بارے میں کمزور بات کرنے کی۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو پاک صاف اور پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی، ایسے ہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، خواب انہوں نے دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ روزہ افطار کر رہے ہیں اور کافی ساری نعمتیں سامنے ہیں، مگر رمضان گزر چکا ہے، پھر بھی خواب میں یہ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ یاد رمضان ہو سکتا ہے،
بالکل ایسے رمضان تو گزر گیا، اب بھی وہ افطار اور کھجوریں اور مختلف انواع اقسام کی نعمتیں دیکھتا ہے. تو ہو سکتا ہے رمضان سے محبت کرنے والا ہو اور وہ خواب کے اندر بھی افطار کے مناظر دیکھتا ہو. بالکل ایسے تو ابھی ہو سکتا ہے خوابوں میں، خیالوں میں رمضان ایسے کہیں نہ ہی، کہیں ایسے۔ موجود ہو، اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نعمت کی بات ہے. بے شک اور نیک لوگ اللہ پاک کے رمضان سے جیسی محبت کرتے ہیں، خاص طور پر امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں، تو ایک جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ اس مبارک مہینے سے، اس لیے کہ یہ اللہ کی خاص رحمتوں کا اور ثواب میں بہت زیادہ اضافے کا باعث ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. بالکل. اچھا حضور، رمضان مبارک تشریف لے جاتا ہے تو کافی نیکیوں کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ ایک جو لڑی ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. کیا فرمائیں گے کہ اس کو واپس کیسے جوڑے رکھا جائے اور عبادتیں ہوتی رہیں، ریاضتیں ہوتی رہیں، وہی اعمال باقی رہیں؟ ایک تو دیکھیے نیچرل بات ہے کہ جب بھی کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے تو انسان میں جذبہ بیدار ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اب جیسے جمعہ کا دن ہے تو جمعے کے دن ایک نیکی کا، روحانیت کا ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا، انسان ہے، اپنے گھر پر ہے، اپنے ملک کے اندر ہے، تو وہ جذبہ نہیں ہوگا. جیسے مکہ پاک پہنچے گا، مدینہ پاک پہنچے گا، تو اس جگہ کی برکت سے اس کے اندر نیکیوں کا جذبہ پہلے سے زیادہ ایسا ہی. ہو جانا ایک فطری عمل ہے. تو رمضان بھی ایسے ہی ہے کہ رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں اور اس میں ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو نعمت عطا فرماتا ہے، تو اس کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. وہ چلا گیا تو وہ جو ایک سبب تھا وہ چونکہ رہا نہیں، تو انسان کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. البتہ دوسرا جو پہلو ہے کہ رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں تو بعد میں باقی رکھنا چاہیے، وہ بالکل رکھنا چاہیے، بالکل اور یہی ہونا چاہیے. اور کئی لوگ ہیں اس کو ماشاءاللہ کنٹینیو کرتے بھی ہیں. ایسا ہی. کئی ایسے نیک لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کا نیکیوں کی طرف راغب ہونا اس کا سبب ماہ رمضان بنا ہوگا. ایسا ہی. رمضان میں نمازی بنے ہوں گے، رمضان میں داڑھی شریف سجائی ہوگی، رمضان میں امامہ باندھا ہوگا، رمضان میں گناہوں سے توبہ کی ہوگی، اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور فرق جو ہے وہ سوچ کا ہے. جن کی سوچ پختہ ہو گئی اور انہوں نے اپنی نیت کو اور سوچ کو پختہ رکھا کہ مجھے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے، تو وہ رمضان کے بعد بھی لگائے رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہو؟ تو یہ اچھی صحبت سے، اچھے ماحول سے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یہ ڈیولپ ہوگی کہ جو اپنے کاموں میں توجہ رکھتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں. ایسے ہی. تو دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ دیکھا ہے کہ رمضان کے بعد بھی لوگ، ایک تعداد ہے، ایسے ہی. سبھی نہیں لیکن ایک تعداد ہے، تو ماشاءاللہ نمازوں کی طرف، قافلوں کی طرف، سنتوں کی طرف، گناہوں کو چھوڑنے کی طرف راغب ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کنٹینیو بھی کرتی ہے. تو میں ناظرین کو عرض کروں گا کہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اپنا سلسلہ رکھیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں. جی حضور، ہمارے پاس کالز بھی موجود ہیں، کالز بھی لے لیتے ہیں. جی کال دیجیے. کیسر محمود بات کر رہا ہوں پنجاب سے، ضلع منڈی بہاولدین سے. میری والدہ محترمہ ہیں، ان کو اکثر جو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں نا، تو وہ خوابوں میں ملتے ہیں. جیسے ہمارے بزرگ دادا دادی یہ فوت ہو گئے نا، کبھی ان کو کسی شادی کی تقریبات میں ملتے ہیں، کبھی وہ ویسے ملتے ہیں، بڑی پریشان رہتے ہیں. پلیز ان کے بارے میں کوئی ہمیں جو ہے نا آگاہ کر دیں. یعنی فوت شدہ حضرات خواب میں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بھی بزرگ دادا دادی جو گزر چکے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ صحیح. وہ پریشان رہتے ہیں. بالکل اس میں کوئی پریشانی کی وجہ نہیں ہے. صحیح. جب زندہ تھے تو جسم کے ساتھ آتے تھے، دنیا سے چلے گئے تو خوابوں میں آ رہے ہیں. صحیح. تو اس کو نارمل لینا چاہیے، خالی ان کے ساتھ نہیں. اور بھی ناظرین اپنے فوت شدگان کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کا فیڈ بیک ملتا ہے کہ پریشان ہو جائے. تو یاد رکھیے کہ فوت شدہ کا خواب میں آنا یہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا، نحوست کا، نقصان کا، آزمائش کا کوئی ایسا باعث نہیں ہے. تو یہ تو آپ ایک اپنے ذہن میں رکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آتے ہیں؟ تو دیکھیں، انسان کا جس چیز سے بہت تعلق ہوتا ہے، جو انسان سوچتا رہتا ہے، تو یہ ایک بڑا سبب ہے اس کے خوابوں کا. تو جب آپ کا کسی سے، جیسے دادا دادی، نانا نانی سے گہرا تعلق ہوتا ہے، کئیوں نے تو بہت وقت گزارا ہوتا ہے، سب نے نہیں لیکن ایک تعداد ہے جن کا بڑا محبت والا ایک تعلق رہا اور انہوں نے وقت گزارا، تو ظاہر ہے وہ پھر خواب میں نظر آئیں گے. بالکل. اچھا، تو یہ ایک نارمل چیز ہے.
اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. البتہ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ کے بڑے ہیں جو دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعا ضرور کریں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جو مردہ ہوتا ہے نا، جو دنیا سے چلا گیا، اب ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہو. اب وہ خود تو عمل نہیں کر سکتا نا، مردہ تو نماز نہیں پڑھے گا، نہ وہ تلاوت کرے گا، نہ وہ صدقہ کرے گا. تو اب اس کے لیے جو ہے، جو نیکیوں میں اضافے کا جو باعث ہے، چند چیزیں ہیں. ان میں سے ایک جو بڑی چیز ہے جو ہم کسی کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اگر پہلے سے کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے تو کرنی چاہیے، کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث برکت ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کے منتظر ہوں اور ہم ان کو دعا نہ کر رہے ہوں. تو یاد رکھیے، جب کسی فوت شدہ مسلمان کو دعا دی جاتی ہے، اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، باقاعدہ خوش ہوتا ہے. اور جسے ایصال ثواب نہیں کیا جاتا وہ غم زدہ ہوتا ہے. اس طرح کی روایات، اس طرح کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ویسے ہر مسلمان کے ساتھ، لیکن رشتہ دار کا حق زیادہ ہوتا ہے، ہمیں بالکل ان کو دعاؤں میں اور ایصال ثواب میں یاد رکھنا چاہیے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور کال دیجیے گا. سر مجھے نا رات کو 2-3 دن پہلے مجھے رات کو خواب آئی تھی کہ بھئی رات کو مجھے چڑیلیں اٹھا کے لے گی، اور بڑی خوفناک سی خواب آئی ہے مجھے. ٹھیک ہے سر، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی، اور اس طرح کے خواب ایک تعداد کو آتے ہیں کہ اثرات کے معاملات ہیں. اس میں بھی 2-3 آئے ہوئے ہیں سوال، تو میں آپ سے ایک ہی مرتبہ کر لیتا ہوں کہ خواب میں ڈرنا اور اثرات کے معاملات کو دیکھنا اور یہ چڑیلے وغیرہ، جن وغیرہ کو دیکھنا بظاہر تو نظر نہیں آتے ہوں گے، مگر یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے. اور شیطان کی طرف سے یہ معاملات ہوتے ہیں عموماً، صحیح. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو پریشان کرے. اللہ اب ظاہر ہے انہوں نے جیسا دیکھا کہ چڑیل جو وہ اٹھا کے لے گئی، تو یار ایک تشویش والی بات ہے. ایک عام شخص پریشان ہونا اس کا ایک فطری عمل ہے. تو انہیں چاہیے کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں. اور اگر کسی کو بہت زیادہ اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں ڈراؤنے، جیسے جنات کے، شیاطین کے، چڑیلوں کے یا کسی بھی چیز کے، اور مسلسل آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا متکبر کا وظیفہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور چڑیلیں آنا بند ہو جائیں گے. اللہ لیکن دعا کریں. اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت یہ کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے ڈراؤنے برے خواب آنا بند ہو جائیں گے. جی میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس کچھ خواب ہیں. یہ بنت قاسم علی ہیں شجاباد سے. یہ کہہ رہی ہیں کہ میری امی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کئی سارے سانپ ہیں اور ایک سانپ میرے پاؤں کے نیچے ہے اور سامنے بہت سے سانپ ہیں، اور ایک سانپ ایسا ہے جس کا آدھا سر کٹا ہوا ہے، اور ایک سانپ کو ان کی بیٹی لاٹھی سے مار رہی ہے. اس کی کیا تعبیر ہو؟ سانپ کا دیکھنا تو کوئی ایسا اچھا خواب نہیں ہوتا، لیکن اس کو مار دینا، اس کا کٹا ہوا دیکھنا، یہ کسی بھی طرح سے سانپ پر غالب آ جانا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے پر غالب آئے گا. صحیح. تو اس طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا خواب ہے، اور اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے. تو چونکہ دشمن پر غالب آنا یہ انسان کی تمنا بھی ہوتی ہے، بالکل، اور اس پر جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. تو یہ خواب ایک پازیٹیو سائن ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں قبر میں موجود ہوں، منکر نکیر سوال کر رہے ہیں اور میں جواب نہیں دے پاتا اور پھر روتا ہوں. اس کی کیا تعبیر ہو؟ دیکھیے دینی ماحول سے وابستہ لگتے ہیں یا کم از کم مذہبی سوچ والے ہیں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. ان کو لفظ منکر نکیر بھی پتہ ہے، بالکل، قبر میں سوال ہونا بھی پتہ ہے، ایسے ہی، اور اس کا جواب نہ دینے پر پریشان ہونا بھی پتہ ہے. تو یہ تو ایک ظاہر ہے کہ ہمارے نظریات اور عقائد میں سے ایک چیز ہے کہ قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور جوابات نہ بن پڑنے کی صورت میں آزمائش اور عذاب کا شکار بندہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک ٹوٹل کانسیپٹ ہے جو انہوں نے خواب کے اندر دیکھا.
تو دیکھیے اس کی ایک بنیادی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک بندے کو نیکیوں کی طرف راغب فرماتا ہے، صحیح اس کی توجہ دلائی جاتی ہے، اور خواب کے ذریعے اس تک گویا کہ ایک نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے صحیح کہ بندہ اس منظر کو دیکھ کر جاگتے ہوئے جب آنکھ کھلی تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ بالکل یہ معاملات میرے ساتھ ہونے ہیں، میں تو جاگ گیا، ایسے ایک دن ایسا آئے گا کہ میں دنیا سے جاؤں گا اور اللہ پھر مجھے واپس نہیں آنا۔ تو برزخی دنیا اور اس کی توجہ دلانا یہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے، ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ جس گناہ سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے، ظاہر ہے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، بالکل چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ بھی ہو، اور ہر وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، بالکل اس کو پازیٹیو لے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تنبیہ سمجھے کہ بالکل اگر یہ حقیقت میں ہوتا تو کیا ہوتا تو میرے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوتی صحیح ہے، کتنی بڑی ایک خوف خدا کا پہلو ہے، بالکل لیکن میں جاگ گیا، ظاہر ہے وہ جاگا تو آپ کو میسیج کیا نا، ایسا ہی بالکل ایسے تو جاگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے۔ بالکل تو ایسے یہ ایک بہت بڑا ایک بندے کے لیے میسیج ہو سکتا ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے خوابوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو پازیٹیو کرتے ہیں، مولڈ کرتے ہیں اور اچھی جانب اپنے آپ کو راغب کرتے ہیں۔ بالکل تو انہیں بھی چاہیے کہ یہی کام کریں، دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو کبھی قبرستان نظر آتا ہے، کبھی قبر نظر آتی ہے، کبھی برزخ کا معاملہ انہوں نے دیکھا، اس طرح کی چیزیں کئی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ہوں جن کو یہ نظر آتے ہوں، تو کیا کریں؟ تو نیکیوں کی طرف رغبت کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بھلائی والا معاملہ فرمائے۔ صحیح، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، اور دعوت اسلامی نے ایک رسالہ بھی پیش کیا ہے، نیک اعمال، یعنی اس کے اندر آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کر رہے ہیں اور کیا چیزیں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس چیک لسٹ کو فل کرنا شروع کر دیں تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا آج آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، کیا درود پاک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اور بھی بہت کچھ اس میں موجود ہے کہ اگر اس کو آپ فل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو اپنا محاسبہ ہو جائے گا کہ میں اپنی ڈیلی روٹین کے اندر کر کے آ رہا ہوں، اور نیکیاں ہی ضروری ہیں، کیونکہ کل جب سانس نکل جائے گی نا، یہ جو سانسوں کی مالا ہے یہ ٹوٹ جائے گی، یہ جو لڑی ہے جب ٹوٹ جانی ہے تو پھر نیکیوں نہیں کام آنا ہے۔ تو نیکیاں کرنے کا وقت ہے، اور وقت ایک نعمت ہے، تو اس وقت کو پیش کرنا چاہیے اور نیکیاں کر لینی چاہیے۔ اللہ کریم عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے۔ جی کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جی کال دیجیے گا۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جو بڑے ہیں نا ان کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، بھائی تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو پھر دوبارہ میں نے گرتے ہوئے دیکھا اور وہ پھر فوت ہو گئے، اور ابو کو دیکھا، چاچو کو دیکھا جو فوت ہو چکے ہیں، وہ مجھے خواب میں ملے۔ یہ میرا تھا، ذرا پوچھنا تھا۔ صحیح، اس کی تعبیر تقریباً آپ کوئی بتا خاص کوئی خاص نہیں، ایک ایسا کام جو ہو چکا، صحیح دنیا سے وہ چلے گئے، دوبارہ انہی کی موت دیکھی، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ صحیح۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ خواب میں نا رات قرآن پاک کے آیات پڑھ رہا ہوتا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، نماز کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، یا نماز کی حالت میں ہوں یا پانی میں تیرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ پانی میں اپنے آپ کو تیرتا ہوا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی قرآن مجید کی تلاوت تو بڑی سعادت کی بات ہے، ماشاءاللہ، ایک عظیم نیکی کا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، بالکل تو یہ تو پازیٹیو ہے اور بہت اچھا ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون سی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، تو صحیح، مختلف آیات کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، اور وہ مختلف کیسے ہوتی ہیں، اس آیت کے معنی، مفہوم، شان نزول، اس کا مقام، اور جو بندہ ہے اس کی کیفیت کو دیکھ کر اس کی تعبیر کی جاتی ہے، بالکل تو وہ ظاہر ہے کہ اتنی ڈیٹیل پتہ ہو جبھی بتایا جا سکتا ہے، تو مختلف آیات کی مختلف تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ جنرلی سپیکنگ کوئی اپنے آپ کو محض تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو چونکہ یہ ایک نیک کام ہے اپیرنٹلی، تو بہت اچھا ہے، اور اللہ پاک کا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس شخص نے اپنے آپ کو دیکھا۔
اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پانی میں اپنے آپ کو تیرتے ہوئے دیکھتا ہوں. پانی میں تیرنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے. بالکل. پانی کی کیفیت کیا ہے اور تیرنے والے کی کیفیت کیا ہے. اگر دونوں کی کیفیت پازیٹیو ہیں، اچھی ہیں، اور وہ درست طور پر تیرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر چلا جاتا ہے، تو یہ کاموں کے مکمل ہونے اور کامیابی اور مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو پازیٹیو ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر تیرنے والا ایسی کیفیت میں جو ناپسندیدہ ہے تو پھر یہ آزمائشیں، مشکلات اور خواہشات کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا ہی معاملہ فرمائے سب کے ساتھ. جی کال دیجیے گا. میں نے نا شب برات کی رات کو میں نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی تھی، تو اور فجر کی نماز سے پہلے میں نے بہت بڑا دودھ کا ٹپ دیکھا تھا، اور اس میں سے ایک گلاس دودھ کا بھر کے میں پی رہا تھا. صحیح، انہوں نے دودھ کا ٹپ دیکھا ہے اور اس میں سے ایک گلاس پیا بھی ہے. اس کی کیا تعبیر؟ اور شب برات کو پیا. شب برات کو پیا. بالکل. تو شب براعت کہنا ہی کافی ہے. بالکل. لفظ رات اضافی ہے. بالکل. شب کا معنی رات ہوتا ہے، تو شب برات یعنی براعت کی رات. تو شب براعت کو میں نے دیکھا کہ میں نے دودھ کے ٹب میں سے گلاس کا بالکل ایسا ایک گلاس لیا اور اس کو میں نے پیا. صحیح. تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے غالباً صلاۃ التسبیح کا انہوں نے کہا تھا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی. ہمارے ہاں ایک بہت اچھا ماشاءاللہ یہ ایک ماحول ہے، رواج ہے کہ جو بھی بڑی راتیں ہوتی ہیں، اہم راتیں ہوتی ہیں، تو اس میں لوگ جاگتے ہیں اور فرائض تو پورے کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ماشاءاللہ نوافل کی بھی کثرت کی جاتی ہے، اور صلاۃ التسبیح کے ساتھ بڑی محبت ہے لوگوں کی. رمضان کی جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی خاص طور پر اس میں پڑھتے ہیں. اسی طرح شب معراج، شب برات، اسی طرح 12ویں شب، 11ویں شریف، اس طرح مختلف مواقع پہ لوگ یہ نماز ادا کرتے ہیں. بڑی فضیلت والی، برکت والی رات ہے، تو یہ کرنا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. دودھ کا پیتے ہوئے دیکھنا باعث برکت ہے. دودھ خود پینا یہ علم کی، برکت کی، اللہ پاک کی خاص رحمت و نظر کرم کی یہ علامت ہے. تو پازیٹیو ہے. ہو سکتا ہے ان دنوں آپ نے کوئی خواہش کی ہو، کوئی ارادہ کیا ہو، کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہوں اور یہ خواب آپ نے دیکھا، تو اس میں اچھا سائن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی وہ مراد پورا ہوگی اور اللہ کی خاص رحمت سے آپ کو حصہ نصیب ہوگا. ماشاءاللہ کیا بات ہے، مبارک خواب ہے. اللہ کریم خیر والا، عافیت والا سب کے لیے معاملہ فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، اجازت چاہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر